سر مریم صاحبہ کے بیان پر آپ کے اتحادی ناراض ہو گئے ہیں، واک آؤٹ کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ واک آؤٹ جاری رکھیں گے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ دونوں جماعتیں جو ہیں بڑی سینئر جماعتیں ہیں، لیکن اگر آپ لوگ اس طرح لڑیں گے تو باقیوں کے لیے کیا امپریشن پڑے گا پھر؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم اتحادی ہیں، لیکن اپنا اپنا منشور ہے، اپنا اپنا سلسلہ. دو بڑی پارٹی ہیں، پیپلز پارٹی بھی، پی ایم ایل این بھی. تو پنجاب کا ایک مینڈیٹ ہے چیف منسٹر صاحبہ کے پاس. اگر ان کی تو نمائندگی وہ کریں گی، لیکن پنجاب کی حد تک ہی ہے نا کہ اگر اس کا کوئی حق کوئی یا سارے صوبے اسی طرح کرتے ہیں اپنی اپنی بات پہ. بالکل، چاہے کوئی پانی کا مسئلہ ہو، ڈیم کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو. لیکن سر آپ کے میں سمجھتا اتحادیوں ہوں کو کہ یہ ایشو ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میرا پانی میرا پنجاب؟ یعنی پنجاب تو ہم سب کا ہے، سندھ بھی ہم سب کا ہے، بلوچستان بھی ہم سب کا ہے، کے پی کے بھی ہم سب کا ہے. تو ان کو شاید اس لیے ایشو آ رہا ہے کہ یہ میں کیوں کہہ دیا یا میرا کیوں کہہ دیا. میرا سے مراد دیکھیں نا، جب کوئی بات کرتا ہے حکمراں پنجاب کا ہو یا سندھ کا ہو تو مطلب سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے. اگر پرائم منسٹر بات کرے گا تو نیچرلی پاکستان کی بات کرے گا. وہ بات کرتے ہیں سندھ کی بات کرتے ہیں. جہاں پہ حقوق کی بات ہوتی ہے یا ان کی بات ہوتی ہے کہ یہ نہیں، یہ ہمارے حقوق ہیں، ہمیں مل نہیں رہے، یہ فلاں ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر ان کو کوئی بری بات لگی ہے تو اس میں بات چیت ہو سکتی ہے. جو بات چیت کر بھی رہے ہیں، اور کوئی نہیں، ہم کٹھے چلیں گے. اور وہ ٹھیک ہے. کل بھی واک آؤٹ ہی تھا، ہم نے ان کو کہا آپ اس میں آ جائیں، ریکویسٹ کی تو وہ آگے تھے. تو صحیح. یہ سیاسی تو پارلیمانی سر اگر وہ پارلیمانی معافی کا سسٹم ہے. مطالبہ کریں گے، جیسا کہ مریم صاحبہ نے کہا کہ وہ کسی چیز پہ معافی نہیں مانگے گی، یعنی کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور اس پہ وہ قائم ہی رہیں گی کہ وہ کسی سے کوئی معافی نہیں مانگیں گی. معافی کا لفظ میں نے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھا استعمال نہیں کیا. صحیح. معافی کس چیز کی معافی مانگنی چاہیے؟ سر وہ انہوں سیاست نے میں کہہ دیا نا تو کہ کوئی بھی انگلی اگر اٹھے گی تو وہ انگلی وہ توڑ دیں گی. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ اس طرح میں آپ کو بتاؤں کیا کیا نہیں، مطلب سٹیٹمنٹ آتی ہیں، بہت ساری سٹیٹمنٹ آتی ہیں. تو انہوں نے تو اس میں کہ گریوٹی بتائی ہے کہ پنجاب میں ہم کام کر رہے ہیں اور آپ ہمارے اتحادی ہوتے بھی ہمارے نکتہ کرتے ہیں. تو اس کا جواب دینا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. صحیح. باقی ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، ان لیکن سے سر کوئی ایسے پیپلز پارٹی بڑی کانفیڈنٹ ہے. کل ہمارے پروگرام میں نیئر صاحب نے فرمایا کہ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتی. سو یہ کیا ہو رہا ہے کہ کوئی بلیک میل کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو کہ جی یا تو معافی مانگے یا تو ہمارے بغیر حکومت نہیں چلے گی. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب کابینہ میں کچھ نا تجربہ کار لوگ بھی ہیں. تو اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ لفظوں کی گولہ باری جاری ہوگی ہے دونوں طرف سے. نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میں بتاؤں کہ یہ کہنا بھی ہر وقت کہ ہمارے بغیر چل نہیں سکتی. اگر ہمارے کٹھے چل رہے ہیں، اگر ہمارے کوئی انٹرسٹ ہیں پولیٹیکل پارٹی کے تو ان کے بھی ہیں اس سسٹم کے چلنے میں. تو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ان کے پاس ہیں. ان کی جو عہدے ہیں، چاہے پریزیڈنٹ ہو یا چیئرمین سینٹ ہو یا گورنر ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں ہیں جو چل نہیں سکتی اور نہیں چلنی چاہیے. ہم کٹھے چل رہے ہیں، کٹھے چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اور ان کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے، فیلنگ ہے. باقی اگر ان کو کوئی چیز بری لگی ہے تو اس پہ بات ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح. سر یہ جو سارا سٹارٹ ہوا، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سٹارٹ ہوا، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اس سے امداد کی جائے، مدد کی جائے. اس میں کیا ایسا حرج تھا کہ مریم صاحبہ کو لگا کہ نہیں اس سے مدد نہیں ہونی چاہیے اور یہ اتنا بڑا ایک کنٹروورشل ایشو بن گیا کہ آج میڈیا پہ بیٹھ کے ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ نہیں، میں بتاؤں ایسی بات نہیں ہے. ابھی صرف ہمارا پروگرام ہے، ہم نے اس کو چلایا ہے، ہم نے پیسے بڑھائے ہیں اس کے. ہماری جب بھی گورنمنٹ آئی ہے، ہم نے اس کی جو فنڈ ہے اس میں انکریز لائے ہیں، اس میں ہم نے اور زیادہ اضافہ کیا ہے. یہ ریکارڈ کی بات ہے. یہ تو جب ہماری پہلی دفعہ گورنمنٹ ہے، یہ 90 بلین کا تھا. تو اس کو ہم نے کوئی 700 کے قریب، 700 کے پلس کے قریب پہنچایا ہے. تو ہمیں اس سے نہیں، لیکن ایک سسٹم چل رہا ہے اس میں اور چیزیں کرنے سے. لیکن اب بشپ کا ایک اور مینڈیٹ ہے اور اس کے خلاف ایک مخصوص جگہ پہ آیا کہ سارے پاکستان میں تو نہیں ہے. تو ابھی پیچھے جو رمضان شریف کا پیکج تھا فیڈرل گورنمنٹ نے دیا، وہ ہم نے اپنا ایک سسٹم بنایا تھا جو ڈیجیٹلائزیشن ہم نے کی تھی. ڈیجیٹل والے نکالنے تھے. تو اس میں ہم نے جتنے بھی وہ ڈیٹا ہم نے نادرا سے لیا تھا، بشپ سے لیا تھا، اور ان کو ہم نے ٹرانسفر کر دیے تھے ان کے اکاؤنٹ میں. تو یہ میرا ایسا ایشو نہیں ہے جس کو ایشو بنایا جا رہا ہے. صحیح. بات تو فنڈ کی ہے، فنڈ اس میں ہے. اور
بلکہ ہم تو کہتے ہیں یہ اپنے اپنے صوبے کا بزنس پروگرام یہ خود ہی سنبھال لیں، پنجاب اپنا پورشن جو ہے وہ سب لے. یہ ساری گورنمنٹ کے پاس فنڈنگ گورنمنٹ دے رہی ہے، 700-750 ارب کے قریب ہے. صحیح. تو سندھ اپنا کرے اور سارے اپنا اپنا کریں. بزنس پہ ہے پروگرام، وہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. ٹھیک ہے سر، اگر میں بات کروں کہ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، صحافیوں پر پی کے قانون بھی لگ رہے ہیں، صحافی اغوا بھی ہو رہے ہیں، صحافی جو ہے اپنی جان بھی دے رہے ہیں. یہ وہی صحافی ہیں جو مارکہ حق میں جو کس طرح سے انڈیا کو بے نقاب کیا، انہی صحافیوں نے کل انہی صحافیوں پہ پرسوں انہی صحافیوں کے گھر گھس کر وفاق میں جو ان کے اوپر حملہ ہوا، پریس کلب کے اندر پولیس گھس گئی. یہ آپ کے دور حکومت میں ایسا کیوں ہو رہا ہے سر؟ نہیں، ہمارے دور حکومت نہیں ہے وہ. آپ نے دور حکومت اصل بھول جاتے ہیں نا، ہماری میموری شارٹ ہے. لیکن یہ جو ہوا ہے پریس کلب میں، یہ میرا حال کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور اس کی بالکل ہم نے مذمت بھی کی ہے، ہم انکوائری بھی کرا رہے ہیں اور ہمارے اسٹیٹ منسٹر نے جا کے معافی بھی مانگی ہے. تو میرا حال ہے ایز کو یہ ہو جاتا ہے سم ٹائم، لیکن اگر ریئلائزیشن آئے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، اس کی مذمت کی جائے، اس کی معافی مانگی جائے، تو پھر جھگڑا ختم ہونا چاہیے. وہ جو آپ نے دیکھا ہی نہیں کیا کیا صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہا. چلیے سر، وہ تو پاسٹ تھا نا، وہ پاسٹ تھا. اگر اسی کو ریچ کو ہم لے کے چلیں گے اس وقت تو کوئی ایسی چیز نہیں. باقی مار کے حق میں اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کا فرض تھا. ہندوستان کے ساتھ ہماری کنفلکٹ آیا، جنگ ہوئی اور وہ اگریشن اس نے کیا، جارحیت کی، تو اس کا کیا یہ کیا کہتے؟ تو سر یہ ان کو چاہیے تھا کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے اور سر، وہ کھڑے ہوئے. یہ پاکستانی بھی تو ہیں. چلیں سر، ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا، لیکن پریس کلب کے اندر اگر پولیس گھسے گی ایک صحافی کو مارنے کے لیے جو ایک فوٹیج کور کر رہا تھا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. نہیں تو اس کی مذمت کی ہے، اس کی انکوائری ہو رہی ہے، جو بھی اس کا ہوگا ذمہ دار اس کو سزا ملے گی اور اس کی معافی بھی مانگی ہے. بالکل. اب اس سے زیادہ کیا ہو ٹھیک ہے سکتا سر. ہے اب کہ ہم ایک دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ، ایک دوسرا یہ کہ ٹرمپ صاحب نے جو ایک امن کا منصوبہ تھا وہ رکھا ہمارے سامنے. شہباز شریف صاحب نے بہت جلدی ٹویٹ بھی کر دیا. اب اسحاق ڈائر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرافٹ ہم سے پہلے شیئر کیا تھا یہ وہ ڈرافٹ ہی نہیں تھا. اب وزیر اعظم صاحب نے اتنی جلدی ٹویٹ بھی کر دی اور اب یہ جو کنفیوژن آ رہی ہے اور یہ جو ڈرافٹ بھی جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے وہ ڈرافٹ نہیں ہے. اب کیا ہوگا اس کے اوپر؟ کل ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے اور فارن منسٹر جو ہے انہوں نے بڑی ڈیٹیل نیشنل اسمبلی کے فورم پہ آن دا فلور آف دا ہاؤس ساری کلیریفیکیشن دی ہے، ایکسپلینیشن دی ہے، ساری ہسٹری بتائی ہے. تو انہوں نے یہ سارا ایکسپلین کر دیا کہ ہمارا سٹانس کیا ہے، ہماری پالیسی کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی جو ٹویٹ ہے انہوں نے کہا کیونکہ انڈرسٹینڈنگ کسی اور ڈرافٹ پہ تھی اس میں تبدیلی کر دی گئی جس کو پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا تھا، وہ سفر میں تھے اور انہوں نے تو کہا یہی امپریشن تھا، یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، وہی ڈرافٹ ہے. جب یہ پتا چلا کہ ڈرافٹ میں کچھ ترمیم ہوئی ہیں یا اس میں تبدیلی کی گئی ہے تو اس وقت اسی وقت ہم نے اپنا رسپانس دے دیا تھا، فارن آفس نے دے دیا تھا رسپانس. صحیح. اور سر ابھی ایک باتیں جو آج کل چہ مگویاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو جیل ہے ان کو جیل سے منتقل کیا جا رہا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے سر تو کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا، مجھے اس کی خبر نہیں ہے. اگر کوئی فیصلہ ایسا ہوتا ہے تو اس کی ضرور پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوگی، لیکن مجھے علم نہیں ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے. اگر وہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے جیل سے گھبرا گئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جیل سے میں گھبراتا ہی نہیں. صحیح سر. نہیں، وہ آپ نے ایسی بات کی نا، وہ تو ابھی بھی مطلب ان کی تو اہلیہ نے خود درخواستیں دی کہ جی مجھے جو بنی گالا ہے بنی گالا سے شفٹ کر کے اڈیالہ میں ہی لے جایا جائے. تو اس سے تو امپریشن یہی آ رہا ہے کہ دونوں ہسبینڈ وائف جیل سے نہیں گھبرا رہے. نہیں، وہ لمبی کہانی ہے. بنی گالا کیوں گئیں، کس مقصد کے لیے گئیں اور پھر واپس کیوں آئیں. صحیح. تو ان کی اپنے ہی ہسبینڈ یا دوسری پارٹی، مجھے خبر تو نہیں، لیکن ان کا خیال ہوگا کہ یہ شاید اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے یا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اس کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے، تو اس سے شاید وہ گھبرا گئی اور واپس چلی گئی ہوں. بہرحال چھوڑیں، ان کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں.